بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج انشاءاللہ تعالی ہم دستور 1962 کو ڈسکس کریں گے جو ایوب خان صاحب کے دور میں بنایا گیا اور نافذ کیا گیا۔ 1962 کے آئین کو ڈسکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ آئین کب بنا، کیوں بنا اور پھر اس کی اہم خصوصیات کیا کیا تھیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آئین بنایا کب گیا تھا اور کیسے گیا تھا، کیسے بنایا گیا تھا۔ تو جیسا کہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکی ہیں، ہم ڈسکس کر چکے ہیں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کو۔ یہ وہ نظام تھا جس کے ذریعے گراس روٹ لیول سے کوشش کی گئی تھی کہ عوام کی پارٹیسپیشن کو ممکن بنایا جا سکے، اپنے مسائل کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ عام عوام لوکل لیول پر بنیادی یونٹس کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ چنانچہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت انتخابات ہوئے جنوری 1960 میں، اور پھر 80,000 بنیادی جمہوریتوں کے ارکان سے ایوب خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا اور صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ حلف لیا تھا تو پھر اس کے بعد اگلا فیصلہ کیا آئینی کمیشن بنانے کا، آئین بنانے کے حوالے سے۔ یہ آئینی کمیشن 17 فروری 1960 کو بنایا گیا تھا۔ اس کے سربراہ جسٹس شہاب الدین صاحب بنائے گئے تھے، اور جب ہم اس کی اراکین کی تعداد دیکھتے ہیں تو یہ کمیشن، آئینی کمیشن 10 اراکین پر مشتمل تھا۔ مشرقی پاکستان سے 5 اراکین لیے گئے اور مغربی پاکستان سے 5 اراکین لیے گئے تھے۔ اس کمیشن نے سوال نامہ جاری کیا تھا عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے، اور پھر وہ تمام رائے دیکھی گئی، ان کا جائزہ لیا گیا، اور جو ان میں سے قابل عمل سفارشات عوام کی طرف سے ملی ان کو نئے دستور کے ڈھانچے کی صورت میں، خاکے کی صورت میں سامنے لے آیا گیا۔ اس دستور میں ایک ایسے مضبوط صدر کا تعین کیا گیا تھا کہ صدر جو ہوگا وہ اتنا مضبوط ہوگا، اس کی تمام خصوصیات کا، اس کے تمام اختیارات کا تعین اس آئین میں کر دیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی 156 ممبران پر مشتمل تھی اس دستور کی روح سے، جن میں 6 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئی تھیں۔ اقلیتوں کے لیے نشستیں مخصوص نہیں کی گئی تھیں۔ صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کی تعداد 155 مقرر کی گئی تھی۔ 5 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کی گئی تھیں صوبائی اسمبلیوں میں۔ اس آئین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صدر ایوب صاحب نے 1 مارچ 1962 کو اس آئین کو جاری کیا، اور 8 جون 1962 کو اس آئین پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اسمبلیوں کے اجلاس ہوئے، مارشاء اللہ کا خاتمہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آئین کی خصوصیات کیا کیا تھی۔ سب سے پہلے یہ آئین تحریری تھا، امریکی دستور کی طرح تحریری آئین، اور 250 دفعات پر یہ مشتمل تھا۔ 3 گوشوارے اس میں شامل تھے۔ پھر اس کی اہم خصوصیت کہ یہ پارلیمنٹ سے
پارلیمنٹ کے بہت سارے اراکین نے مل کر جو آئین بنایا ہوتا ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں تھا. یہ عوام سے لی گئی رائے کو پھر انتہائی مختصر کر کے اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق حکومت وقت نے، وزیر خارجہ منظور قادر صاحب تھے جنہوں نے ان کا جائزہ لیا تھا، تو بہرحال فرد واحد نے اس دستور کو نافذ کیا تھا. کسی پارلیمنٹ نے یا کسی اور نمائندہ ادارے نے اس کو پاس نہیں کیا تھا. اس دستور کے تحت پھر حکومتیں وجود میں آئی تھیں. اس دستور کے تحت ملک کا نام پہلے صرف پاکستان رکھا گیا، بعد میں پھر پاکستان کی اسلامی جماعتوں نے دباؤ ڈالا تو ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آئین میں جو جسٹس شہاب الدین صاحب کی کمیٹی نے فیصلہ کر کے دیا تھا معاملہ، اس کمیشن نے، اس میں دو ایوانی پارلیمنٹ جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی. ایک نائب صدر اور براہ راست انتخاب اور جداگانہ طرز انتخاب. مگر جو ایکچوئل حقیقی پوزیشن منظر عام پر آتی ہے 1962 کی دستور کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو دستور کی شکل میں نافذ ہوئی تھی تمام باتیں، تو اس میں یک ایوانی، ایک ایوان پر مشتمل مقننہ قائم کی گئی تھی. اس ایک ایوان پر مشتمل جو مقننہ تھی قومی اسمبلی کہلاتی تھی. دوسرا ایوان جس کو سینٹ کہنا چاہیے، جو تمام قوانین کو، قومی اسمبلی کے پاس کردہ تمام قوانین کو جائزہ لیتا ہے، ان کا ترمیم کرتا ہے، وہ نہیں تھا. یہاں پر صرف ایک ایوان موجود تھا، اور اس ایوان کی تمام جو پاس کردہ تجاویز تھیں، جو قانون تھا، جو قانون میں ترمیم کی جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو مسترد کرنے کا یا قبول کرنے کا اختیار صدر کے پاس تھا. 1962 کا دستور وفاقی نظام کا حامل تھا. یہ دو صوبوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل دو یونٹ تھے جن پر یہ مشتمل تھا، اور ملک کی ایک مرکزی حکومت کو قائم کرنے کا دعویٰ کرتا تھا. اس میں وفاقی اکائیوں کی مساوی حیثیت برقرار رکھی گئی تھی. مطلب دونوں صوبوں کے درمیان مساوی حیثیت کو ہر لحاظ سے برقرار رکھا گیا تھا، ارکان کی تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی، اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی تعداد اور اختیارات بھی ایک جیسے تھے. یہ اس حد تک تجویز کیا گیا تھا وفاقی اکائیوں کی مساوی حیثیت کو، اس حد تک کہ ملک کے دو دارالخلافہ تجویز کیے گئے تھے. یعنی مرکزی حکومت کا صدر مقام اسلام آباد کو قرار دیا گیا اور قومی اسمبلی کا صدر مقام ڈھاکہ کو تجویز کیا گیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں صدارتی طرز حکومت. 1962 کا دستور پارلیمانی نہیں تھا، یہ بات تو پہلے ڈسکس ہو گئی کہ یہ دستور صدارتی، صدر پر تمام اختیارات جو تھے وہ اینڈ ہوتا تھا ان کا. پارلیمانی نہیں تھا، صدارتی تھا، یعنی صدر کا انتخاب براہ راست بنیادی جمہوریتوں کی اراکین نے کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد صدر اپنے وزراء کا تقرر خود کرتا تھا. اور سب سے اہم جو اس میں بات، جس طرح امریکی نظام میں ہے کہ صدر اپنے وزراء کا تقرر خود کرتا ہے اور وہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہوتے، ان کی اسمبلی کے رکن نہیں ہوتے ان کی پارلیمنٹ کے. اسی طرح ہمارے پاکستان کے اس دستور 1962 میں وزراء کا تقرر صدر نے خود کرنا تھا، اور وہ وزیر قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی وہ اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے. صدر کی مرضی تھی، جب چاہتا وزیر رکھتا، جب چاہتا اس وزیر کو نکال دیتا. پارلیمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا. پھر اہم بات دستور 1962 کی
کہ بالواسطہ انتخاب پر مشتمل تھا، یعنی اس دستور میں انتخابات بالغ رائے دہی کے اصول کے مطابق براہ راست عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ کیسے ہوتے تھے کہ بلدیاتی اداروں اور یونین کونسلز کے ارکان جو خود بھی 5 سال کے لیے منتخب ہوئے ہوتے تھے، وہ اپنے ووٹوں سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین اور صدر مملکت ان سب کو وہ منتخب کرتے تھے 5 سالوں کے لیے۔ پھر بنیادی حقوق 1962 کے آئین کے تحت بنیادی حقوق کا بھی پورا انتظام کیا گیا تھا۔ اس میں تمام حقوق کی ضمانت دی گئی تھی جو مہذب ملکوں میں عوام کو حاصل تھے، مثلا جان و مال کا تحفظ، آزادی کا تحفظ، نقل و حرکت کی آزادی، پھر اجتماع کی آزادی، انجمن سازی کا حق، پیشہ کا کیا اختیار کرے گا فرد اس کی آزادی، تحریر و تقریر کی آزادی، مذہب اور عقیدہ کی آزادی، جائیداد کا حق، سماجی اور قانونی مساوات، حصول ملازمت کا حقدار، تمدن و زبان کی حفاظت کا حقدار۔ اب 8 جون 1962 کو جب یہ دستور نافذ کیا گیا تو ان تمام حقوق کو ریاست کے رہنما اصول قرار دیا گیا تھا، یعنی یہ ریاست کے رہنما اصولوں میں شامل تھے۔ یہ تمام حقوق عدالتوں کے ذریعے یہ حق حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے، بلکہ بعد میں پھر جو ہے یہ اس معاملے میں یہ حکومت کا صرف اخلاقی اور قانونی قومی فرض ہوتا تھا، عدالتیں اس کو نافذ نہیں کر سکتی تھیں، نہ ہی ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی عدالتی چارہ جوئی جو ہے وہ کی جا سکتی تھی۔ ان رہنما اصولوں کے حوالے سے 21 ملکی پالیسیوں کے بارے میں 21 اصول درج تھے، اور قانون سازی کے حوالے سے 16 اصول درج تھے رہنما اصولوں میں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی منشن تو ضرور کر دیا گیا تھا کہ کوئی قانون اسلام کے منافی نہیں بنایا جائے گا، اور بعد میں پھر تقریباً 6 مہینے سال کے بعد 1963 میں جا کے ترمیم کی گئی تھی کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوئی تھی کہ جو اسلامی جماعتیں تھیں انہوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی 62 کا آئین آیا تو ڈھاکہ کے اجلاس قومی اسمبلی میں عوام کے دستخطوں سے 9 میل لمبا لکھا ہوا محضر نامہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا کہ حقوق جو ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے دیے جائیں۔ تو جو بنیادی حقوق ریاست کے اخلاقی اور قومی فرائض میں شامل کیے گئے تھے اور عدالتیں ان کو نافذ نہیں کر سکتی تھی، وہ اب اس ساری کارروائی کے بعد ترمیم کر کے عدالتوں کے ذریعے قابل حصول بنا دیا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس ترمیم کے باوجود حکومت کے پاس یہ حق برقرار تھا کہ وہ بغیر مقدمہ چلائے کسی شخص کو نظر بند کر دے، البتہ ایک خاص مدت کے بعد ایک خصوصی ٹریبیونل جو ہے وہ ان تمام معاملات کا نظر بندی کے اسباب کا جائزہ لیتا تھا، اور پھر فیصلہ وہ جو کرتا تھا وہ عام طور پر حکومت وقت کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ بہرحال عدلیہ کی آزادی 1962 کے دستور کے حوالے سے ایک اہم خصوصیت کہ 1962 کے دستور میں اگرچہ کہ تمام اعلیٰ عدالتیں لگتا تھا کہ انتظامیہ کے کنٹرول سے آزاد ہیں، کیونکہ عدلیہ کو آزادی دی گئی تھی 1962 کے آئین میں، لیکن آزادی کی جو قسم تھی وہ تھوڑی محدود تھی۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ کسی بھی قانون کو دستور کے خلاف تو قرار دے سکتی تھی، لیکن از خود کارروائی نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اسے صرف اس وقت اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کا، اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنے کا حق تھا جب اس کے سامنے کوئی درخواست پہلے آتی، زیر غور ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کرتا۔ لیکن سپریم کورٹ کو دیکھا جائے تو باقی کورٹس اور دیگر عدالتوں کی ججوں کی تقرری وغیرہ کے سلسلے میں بھی کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، تو
عدلیہ کی آزادی جو ہے ایک طرح سے پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 1962 کے آئین میں دی ضرور گئی تھی مگر محدود آزادی تھی۔ اس میں صدر مملکت جو ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشورہ کر کے تو پھر جج کا تقرر کر سکتا تھا، یعنی سپریم کورٹ کا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ صدر مملکت خود ہی چیف جسٹس مقرر کرنے کا اختیار بھی رکھتا تھا۔ بہرحال اگلا پوائنٹ، 2 قومی زبانیں 1962 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان قرار دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکاری زبان کو بھی آنے والے 25 سال تک اس کو نرمی دی گئی کہ یہ حصہ رہے گی، اس کے ذریعے بات چیت ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ وعدہ ساتھ یہ بھی کیا گیا تھا کہ 10 سال بعد صدر مملکت زبان کے مسئلہ پر کمیشن قائم کریں گے، لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں آیا اور پہلے ہی دستور بھی ٹوٹ گیا اور حکومت بھی ٹوٹ گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں واحد شہریت کا قانون۔ 1962 کے دستور میں ملک سے صوبائی تعصب اور تنگ نظری ختم کرنے کے لیے واحد شہریت پاکستانی ہونے کا اصول جو ہے وہ اختیار کیا گیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسلامی دفات۔ دستور کے آغاز میں قرارداد مقاصد جو ہے اس کو پریمبل کے طور پر، تمہید کے طور پر لیا گیا، ابتدائیہ کے طور پر لیا گیا تھا، جس میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں قرارداد مقاصد کے حوالے سے بھی، کہ خدا کی حاکمیت اعلیٰ کے بارے میں درج کیا گیا کہ جو ریاست کا اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ اس اقتدار کا مالک ہے، یعنی اس کی حاکمیت اعلیٰ کو مینشن کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اسلامی دفعات جو ہیں وہ اتنی زیادہ تو نہیں تھیں اس آئین میں۔ بعد میں جب اسلامی جماعتوں نے زور ڈالا تو پھر اسلامی دفعات جو ہیں وہ ان کو تصحیح کی گئی، ان کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، تو ملک کا نام حتیٰ کہ پاکستان رکھا گیا تھا، تو پھر وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ رکھنا پڑا تھا۔ بہرحال یہ آئین امرانہ مزاج بھی رکھتا تھا، کیونکہ دیکھا جائے تو اس آئین کو فرد واحد نے نافذ کیا تھا آرڈیننس کے ذریعے۔ ایک آرڈیننس جاری کر کے انہوں نے، ایوب خان صاحب نے اس کو نافذ کیا تھا، کسی دستور ساز ادارے نے اس کو نافذ نہیں کیا۔ پھر اس دستور میں صدر کو وسیع اختیارات دے دیے گئے تھے، اتنے وسیع اختیارات کہ سلائل پور کا گھنٹہ گھر بھی کہا جانے لگ گیا تھا۔ صدر عملہ کا سربراہ تھا، وزیروں کو مقرر کرنے کا اختیار رکھتا تھا، برطرف کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ قانون سازی میں وہ قومی اسمبلی کو یوز اس طرح سے کرتا تھا کہ وہ کوئی بھی آرڈیننس بنا کے قانون بنا سکتا تھا، خود اس کے پاس یہ اختیار تھا۔ قومی اسمبلی نے کوئی آئین بنایا، کوئی قانون بنایا تو ان قوانین کو بھی وہ مسترد کر سکتا تھا۔ قومی اسمبلی نے کوئی قوانین بنائے تو ان میں ترامیم بھی صدر کر سکتا تھا، اور خود قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو برطرف کرنے کا اختیار بھی رکھتا تھا اور معطل کرنے کا اختیار بھی رکھتا تھا۔ پھر جب عدلیہ کی باری آتی ہے تو عدلیہ کے ججوں کی تقرری، ابھی ہم نے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بھی یہ بات ڈسکس کی ہے کہ عدلیہ کے ججوں کی تقرری اور تبادلوں کے سلسلے میں بھی اس کے اختیارات بے پناہ تھے۔ اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب دستور میں جس طرف سے بھی داخل ہوں صدر مملکت فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح نظر آئیں گے۔ صدر کے اختیارات پر کوئی لمٹ لگانے کے لیے، کوئی حد عائد کرنے کے لیے سینٹ کی طرح کا کوئی ادارہ موجود نہیں تھا، اور نہ ہی صدر کسی ادارے کے مشورے کا پابند تھا، اس لیے اس کے اختیارات محدود نہیں تھے، غیر محدود تھے۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل بھی تھا، فوج پاکستان کا سربراہ بھی تھا، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دور بھی ماشاء اللہ کا دور ہی تھا، حالانکہ ماشاء اللہ 1962 8 جون کو اٹھا لیا گیا تھا۔
صدر کسی وقت بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر کے عوام کے حقوق کو معطل کر سکتا تھا، جیسے 1965 کی جنگ کے دوران ہوا تھا کہ ایوب خان صاحب کے دور میں عوام کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو معطل کیا گیا تھا، ایمرجنسی لگا۔ صدر ہنگامی اختیارات کا استعمال کر کے تمام دستوری اداروں کو مطلب ختم کر سکتا تھا، ان کو وزارتیں توڑ سکتا تھا، اسمبلیاں توڑ سکتا تھا، بلکہ یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ دستور بھی صدر کے رحم و کرم پر تھا، صدر چاہے تو اس کو توڑ دے، صدر چاہے تو اس کو رکھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صدر مملکت نے جو یہ نیا آئین بنوایا تھا 1962 کا، اس آئین میں کچھ دستوری ادارے بھی بنائے گئے تھے۔ یہ دستوری ادارے سپریم جوڈیشل کونسل، مطلب یہ کونسل چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں اور صوبائی ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس کونسل کا کام کیا ہوتا تھا؟ اس کونسل کا کام ہوتا تھا کہ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے لیے یہ ضابطہ کار مقرر کرتی تھی، ضابطہ کار بناتی تھی کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنے کام کو کرنا ہے، اور ان کے خلاف اگر کوئی مقدمات، ان ججوں کے خلاف کوئی مقدمات آتے ہیں تو سپریم جوڈیشل کونسل ان جو مقدمات آئے ہوئے ہیں ان ججوں کے حوالے سے ان کو ڈسکس کرتی تھی، ان کا فیصلہ کرتی تھی۔ پھر اس طرح سپریم جوڈیشل کونسل اپنے عدالتی اختیارات کا، عدالتوں کے اندر اپنی اختیارات جو ہے وہ استعمال زیادہ سے زیادہ کرتی تھی۔ قومی اقتصادی کونسل، یہ کونسل ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنا اس کا کام تھا۔ جو منصوبے بن رہے ہیں، جو منصوبے بننے ہیں، جو منصوبے زیر تکمیل ہیں، ان سب کا یہ جائزہ لیتی تھی۔ اس کونسل کے فرائض میں یہ بات شامل تھی۔ پھر اس کے بعد اس کونسل کے فرائض میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ مالیاتی، تجارتی اور معاشی پالیسیوں کے سلسلے میں پلاننگ کرے اور پھر مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو وہ پلاننگ پیش کرے۔ اسی طرح اگلا ادارہ ہے قومی مالیاتی کمیشن۔ یہ کمیشن کن کن اراکین پر مشتمل تھا؟ ایک تو مرکزی وزیر خزانہ پر، اور دوسرا صوبائی وزرائے خزانہ، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے جو صوبائی وزراء تھے ان پر، یہ 3 اراکین، اور مرکز اور صوبوں کے مابین مختلف ٹیکسوں کی تقسیم کی یہ سفارشات کرتا تھا یہ ادارہ۔ پھر اگلا ادارہ ہے جی پبلک سروس کمیشن۔ مرکز اور صوبوں میں الگ الگ سروس کمیشن مقرر کیے گئے جو اعلیٰ ملازمتوں کے لیے موزوں امیدواروں کا انتخاب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صدر یا گورنر کو اس کمیشن کا یہ ایک فرض تھا کہ صدر یا گورنر کو شرائط ملازمت اور قواعد و ضوابط کے تعین کے سلسلے میں مشورہ دیتے تھے، یعنی جسٹ انہیں صرف یہ مشورہ دے سکتے تھے۔ بہرحال اگلا ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ 1962 کے آئین میں جو اسلامی دفعات شامل کی گئی تھیں وہ کیا کیا تھی اور ان کے اثرات کیا تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کو دستور کا ابتدائیہ پریمبل بنایا گیا تھا، جس میں واضح طور پر خدا کی حاکمیت اعلیٰ کا، قائد اعظم کے اسلامی جمہوریہ قائم کرنے کا، اور اسلام کا جو تصور ہے سماجی انصاف کا، جمہوریت آزادی کا، مساوات اور برابری کا، کہ ایک معاشرے کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے اور ایک ایسا معاشرہ بنایا جانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی اصول 1962 کے آئین میں 1956 کے دستور کی طرح رہنما اصولوں کا حصہ بنائے گئے یہ اسلامی اصول۔ تاہم
عوام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے قابل بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں قرآن و سنت کی بجائے اسلام لکھ دیا گیا تھا. بعد میں پھر جو ہے وہ اس کی گئی تھی، اس کو تصحیح کی گئی تھی. قرآن و اسلامیت کی لازمی تعلیم. اس دستور میں مسلمان عوام کے لیے قرآن اور اسلامیت کی لازمی تعلیم جاری کرنے کا بھی عزم ظاہر کیا گیا. قومی اتحاد اور اسلام پر عمل کرنا جو ہے اس حکومت نے اپنے فرائض میں شامل رکھا کہ مسلمانان پاکستان میں اتحاد اور اسلامی اصولوں پر عمل کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. پھر اس سارے سلسلے کو ترویج بھی دیا جائے گا. یہ حکومت کے فرائض میں شامل تھا. زکوٰۃ اور اوقاف اور مساجد کی تنظیم کو بھی اسلامی حکومت کے رہنما اصولوں میں شامل کیا گیا تھا. پھر اسلامی ممالک سے خوشگوار تعلقات. یہ اس دستور کے رہنما اصول میں شامل تھا کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ جو اسلامی ملک ہیں، مسلمان ملک ہیں، ان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کیے جائیں گے. صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط اس دستور میں رکھی گئی، اور یہ بہت بحث و تکرار کے بعد ہوا کہ صدر کے لیے لازماً مسلمان ہونا ضروری ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام رکھا گیا، لیکن ابتدا میں ملک کا نام پاکستان رکھا گیا تھا، اور بعد میں اس میں تبدیلی لا کر لوگوں کے اعتراضات کی بنیاد پر، دباؤ کی بنیاد پر پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. دستور 1962 میں اس بات کا عزم کیا گیا کہ اسلام سے متضاد قوانین نہیں بنائے جائیں گے. اس بات کا فیصلہ کرنا تاہم کہ کوئی قانون اسلام سے متضاد ہے یا نہیں، قانون ساز ادارے کو خود ہی کرنا تھا. اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. 1962 کا دستور رائج قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے مسئلے پر خاموش تھا، لیکن پھر جب عوامی دباؤ ہوا تو قومی اسمبلی نے ایک ترمیم کے ذریعے مندرجہ جو بھی اس میں مندرج کی گئی تھی دفعات اسلام کے حوالے سے کہ کوئی قانون اسلامی اصولوں سے متصادم نہ ہوگا، اس میں ترمیم کر دی گئی کہ کوئی قانون اسلام کی تعلیمات اور تقاضوں کے جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں خلاف نہیں ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 کے دستور میں صدر کی طرف سے اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی تھی، اور اس کے اراکین کی تعداد کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھی گئی. اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ اس کے یہ جو اراکین منتخب ہونے ہیں اس اسلامی مشاورتی کونسل کے، ان کا اسلامی علم بہت بہترین ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معاشی، سیاسی، قانونی اور انتظامی مسائل سے وہ آگاہ ہوں. یہ مشاورتی کونسل مرکزی اور صوبائی حکومت کو پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے سلسلے میں اقدامات تجویز کر سکتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر صدر، صوبائی گورنر، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کسی بھی قانون کے حوالے سے کونسل سے رائے طلب کریں کہ یہ قانون اسلامی اصولوں سے متصادم ہے یا نہیں، تو اس پر بھی اپنا مشورہ متعلقہ فرد یا ادارے کے سامنے پیش کر دیتی تھی، اور اس کی حیثیت خالصتاً مشاورتی تھی. اس کے فیصلوں کو ماننا ضروری نہیں تھا. اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ادارہ تحقیقات اسلامیہ
اس کا قیام بھی اسلامی احکام کی تدوین و نفاذ کے حوالے سے تھا، اور یہ چونکہ پچھلے آئین میں بھی اسلامی اصولوں کے حوالے سے قائم کیا گیا تھا، اس لیے 1962 کے آئین میں بھی اسلامی احکام کی تدوین و نافذ کے سلسلے میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو برقرار رکھا گیا تھا، اور اس کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں اور علاقائی دفتر لاہور اور ڈھاکہ میں تھے۔ یہ ہمارا 1962 کا آئین ہے، جس کی اہم خصوصیات ہم نے ڈسکس کر لی۔ اس دستور کا اعلان ہوتے ہی ماشاء اللہ کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور پھر الیکشن وغیرہ ہوئے اور اسمبلیاں جو ہے وہ قائم ہونے کی بات ہو گئی۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوا۔ اگلا لیکچر ہمارا 1973 کے آئین کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔